बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इकरा टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान सईद रसूल रज़वी। नाज़रीन, विलादत बासादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय्याम हैं। इस अय्याम में इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। आज हम आपकी खिदमत में एक हदिया नात और मोहतरम शाह साहब से आपकी गुफ्तगू कराएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब हाफिज़ ज़ीशान ज़िया साहब, जो कि एक मशहूर नात ख़्वां हैं, और इनके साथ साथ हमारे मोहतरम सईद तनवीर हैदर साहब मौजूद हैं, जो कि एक शायर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। उनसे हम इस्तिफ़ादा करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ अल्लामा इकबाल के इस मशहूर शेर से करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादी सीना, निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान, वही यासीन वही ताहा। यकीनन पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ही इंसान को इंसानियत मिली है। इसी पर गुफ्तगू करने से पहले नात से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नात शरीफ के लिए मैं दावत देता हूँ बरादर हाफिज़ ज़ीशान ज़िया साहब। ज़ुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, ज़ुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चाँद को तकता होगा। ज़ुल्फ़े सरकार से ऐ हलीमा ये बता, तूने तो देखा होगा, तूने तो देखा होगा, कैसे महबूब मेरा जब तुझे से लिपटता होगा, कैसे महबूब मेरा जब तुझे से लिपटता होगा। ज़ुल्फ़े सरकार से कितनी खुशबख्त है तैबा की वो गलियां यारो, कितनी खुशबख्त है तैबा की वो गलियां यारो, अरे जिनमें महबूब मेरा बन ठन के निकलता होगा, जिनमें महबूब मेरा बंठन के निकलता होगा।
زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، جب کبھی آپ اندھیرے میں مسکراتے ہوں گے، جب کبھی آپ اندھیرے میں مسکراتے ہوں گے، شب تاریک میں خورشید چمکتا ہوگا، شب تاریک میں خورشید چمکتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، زلف سرکار سے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور زیادہ ترقی دے دیں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر گفتگو کرنا اور نعت شریف پڑھنا یقیناً عبادت ہے۔ اس عبادت کے ذریعے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب سید تنویر حیدر صاحب، ان کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے انسان کی کمال کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور ان کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ بالکل۔ اور آپ کی سیرت مبارکہ پر عمل کر کے ہی دنیا و جہاں میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح وہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنا جو ہے وہ ہماری نجات کا باعث ہے۔ اور یہ جو وفا ہے یعنی بشرط استواری، یعنی اس کی یعنی آپ کا جو عمل ہے، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کا جو قول ہے، آپ کا جو فعل ہے، یعنی اس سے وفا کرنا۔ مراد یہ ہے کہ اس کو اپنا لایا عمل بنانا، اور اس کو ایک اس سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے دنیا کے مسائل سے جو ہے نجات حاصل کرنا، یہ اسی حوالے سے ہم یعنی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، آج دیکھیں دنیا کے جو مسائل ہیں، یعنی اس میں کیا ہے، ہم نے یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی ہم اس حوالے سے اپنے مسائل کا حل یعنی اور طرح سے اس کا یعنی دیکھتے ہیں، لیکن اصل جو چشمہ ہدایت ہے یعنی اس سے ہم سیراب ہونے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ وہ چشمہ ہدایت ہر وقت ہمارے سامنے جاری و ساری ہے۔ آپ کا نور جو ہے ہر وقت یعنی ہماری اس کو ہم اپنی باطنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جس طرح ایک شعر میرا ہے کہ چشمہ فیض رساں ہم سے کہیں دور نہیں، یا نبی آپ کا موجود کہاں نور نہیں۔ تو آپ کی ذات گرامی جو ہے ہر وقت ہمارے سامنے ہے، اس کا سایہ ہمارے سروں پر ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک باطنی آنکھ کی ضرورت ہے جو ان کا دیدار کر سکے۔ اور
یہی ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ان کی ذات گرامی۔ اسی حوالے سے آپ نے کچھ منظوم انداز میں بیان پیش کی ہے، اگر آپ وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تو ہمارے لیے سعادت ہوگی۔ جی ہاں، آج کل کے جیسے میلاد مسعود جی جی مبارک کے ایام ہیں، تو اس حوالے سے ایک قطع دیکھیے شروع میں کہ یہ میلاد نبی ہے، آمد سرکار کا دن ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ میلاد نبی ہے، آمد سرکار کا دن ہے، نبی کے عاشقوں کے عشق کے اظہار کا دن ہے۔ یہ میلاد نبی ہے، آمد سرکار کا دن ہے، نبی کے عاشقوں کے عشق کے اظہار کا دن ہے، اور فضا میں گونجتا ہے دم بدم نعرہ رسالت کا، فضا میں گونجتا ہے دم بدم نعرہ رسالت کا، کہ یہ دن یا رسول اللہ کی تکرار کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں گلی گلی کوچا کوچا یا رسول اللہ کی گونج ہے۔ صدائیں جو بلند ہو رہی ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور کچھ اشعار یعنی آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے وہ پیش خدمت ہیں کہ بسم اللہ۔ سب سخن سب کلام ایک طرف، واہ سب سخن سب سخن سب کلام ایک طرف، نعت خیر الانام ایک طرف، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سب سخن سب کلام ایک طرف، نعت خیر الانام ایک طرف، اور نام نامی تمام ایک طرف، واہ واہ نام نامی تمام ایک طرف، اور محمد کا نام ایک طرف، سبحان صلی اللہ اللہ۔ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سبحان نام نامی تمام ایک طرف، اور محمد کا نام ایک طرف، اور ایک جانب ہے مرتبے سارے، ایک جانب ہے مرتبے سارے، مصطفیٰ کا مقام ایک طرف، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک جانب ہے مرتبے سارے، مصطفیٰ کا مقام ایک طرف، اور ایک جانب عنایتیں ساری، ایک جانب عنایتیں ساری، ان کا فیضان عام ایک طرف، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک جانب عنایتیں ساری، ان کا فیضان عام ایک طرف، اور ایک جانب محبتیں ساری، سبحان اللہ۔ ایک جانب محبتیں ساری، ان کی الفت کا جام ایک طرف، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ایک جانب محبتیں ساری، ان کی الفت کا جام ایک طرف، اور ایک جانب عبادتیں ساری، ایک جانب عبادتیں ساری، اور درود و سلام ایک طرف، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک جانب عبادتیں ساری، اور درود و سلام ایک طرف، اور ایک جانب ہیں جلوہ گر سارے، واہ ایک جانب ہے جلوہ گر سارے، گنبد سبز فام ایک طرف، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک جانب ہے جلوہ گر سارے، گنبد سبز فام ایک طرف، اور ایک جانب ہے تاجور سارے، ماشاء اللہ۔ ایک جانب ہے تاجور سارے، ان کے در کا غلام ایک طرف، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک جانب ہے تاجور سارے، ان کے در کا غلام ایک طرف، اور ایک جانب ہے راہبر سارے، سبحان اللہ۔ ایک جانب ہے راہبر سارے، اہل بیت اعظام ایک طرف، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان ایک جانب ہے راہبر سارے، اہل بیت اعظام ایک طرف، سب سخن سب کلام ایک طرف، نعت خیر الانام ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اور ایک یہ آخر میں چند شعر، بسم اللہ۔ 4 اشعار ہیں، وہ بھی دیکھ لیجئے کہ کچھ رہے یا نہ رہے ان کا کرم رہ جائے، واہ واہ۔ کچھ رہے یا نہ رہے، کچھ رہے یا نہ رہے ان کا کرم رہ جائے، اپنے ہونے کا زمانے میں بھرم رہ جائے، سبحان واہ۔ اللہ۔ اپنے ہونے کا زمانے میں بھرم رہ جائے، کچھ رہے یا نہ رہے ان کا کرم رہ جائے، اور اپنے ہونے کا زمانے میں بھرم رہ جائے، اور ان کے رستے سے بھٹک جاؤں یہ ممکن نہ رہے، بے شک۔ ان کے رستے سے بھٹک جاؤں یہ ممکن نہ رہے، واہ سامنے ان کا ہی بس نقش قدم رہ جائے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کے رستے سے بھٹک جاؤں یہ ممکن نہ رہے، سامنے ان کا ہی بس نقش قدم رہ جائے۔ اور شعر دیکھیے کہ شدت آتش غم میں جو پڑھوں ان پہ درود، سبحان اللہ۔ شدت آتش شدت آتش غم میں جو پڑھوں ان پہ درود، اپنی ہی آگ میں جل کر میرا غم رہ جائے، واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شدت آتش غم میں جو پڑھوں ان پہ درود، اپنی ہی آگ میں جل کر میرا غم رہ جائے۔ اور آخری شعر دیکھیے کہ جس سے تنویر نے یہ نعت نبی لکھی ہے، واہ جس سے تنویر جس سے تنویر نے یہ نعت نبی لکھی ہے،
बन के सामान शफात वो कलम रह जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिससे तनवीर ने ये नाते नबी लिखी है, बन के सामान शफात वो कलम रह जाए। कुछ रहे या ना रहे उनका करम रह जाए, अपने होने का ज़माने में भरम रह जाए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह साहब, आपने बहुत खूबसूरत कलाम लिखी है। यकीनन अल्लाह ताला के हुजूर पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका अजर खुदावंद कुद्दूस ही देंगे। यकीनन पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हमारी जहन से, हमारी सोच से बालातर है। इसी हवाले से एक शायर ने कहा है, जहाँ पर ख़त्म होती है हुदूद अक़्ल इंसानी, वहाँ से मुस्तफ़ा की शान का आगाज़ होता है। यकीनन पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हम जैसे गुनाहगारों की बस की बात नहीं है। इसी के साथ हम दुआगो हैं कि खुदाया हमें पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।